surah number 192 सफ़े के शुरू से लाइन नंबर 7 सूरह माइदा की आयत नंबर 80 से अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलौ कानू युमिनूना बिल्लाहि वन्नबिय्यि वमा उन्ज़िला इलैहि मत्तख़ज़ूहुम औलियाअ वलाकिन्न कसीरम मिनहुम फासिकून लतजिदन्न अशद्दन्नासि अदावतल लिल्लज़ीना आमनुल यहूद वल्लज़ीना अशरकू वलतजिदन्न अक़रबहुम मवद्दतल लिल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना क़ालू इन्ना नसारा ज़ालिका बिअन्न मिनहुम क़िस्सीसीना वरुहबाना वअन्नहुम ला यस्तकबिरून सिमात बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलौ कानू युमिनूना बिल्लाहि वन्नबिय्यि वमा उन्ज़िला इलैहि मत्तख़ज़ूहुम औलियाअ वलाकिन्न कसीरम मिनहुम फासिकून लतजिदन्न अशद्दन्नासि अदावतन लिल्लज़ीना आमनुल यहूद वल्लज़ीना अशरकू वलतजिदन्न अक़रबहुम मवद्दतन लिल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना क़ालू इन्ना नसारा ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون वलो कानू युमिनून बिल्लाह अगर वो ईमान लेकर आते अल्लाह रब्बुल इज्जत पर व नबी और नबी पर वमा उन्ज़िला इलैहि और उस चीज पर जो नाज़िल किया गया उनकी तरफ मत्तख़ज़ूहुम औलिया और ना वो बनाते उनको दोस्त यानी कुफार को दोस्त ना बनाते वलाकिन्न कसीरन मिनहुम फासिकून लेकिन उनमें से जो अक्सरियत है वो नाफरमानों की है लतजिदन्न अशद्दन्नासि अदावतन लिल्लज़ीना आमनुल यहूद अलबत्ता आप जरूर पाएंगे दुश्मनी के अंदर ज्यादा सख्त उन लोगों को जो यहूद हैं वो ईमान वालों के ज्यादा सख्त होंगे वल्लज़ीना अशरकू और वो लोग जो मुशरिक हैं वलतजिदन्न अक़रबहुम मवद्दतन लिल्लज़ीना
اور البتہ ضرور بھی ضرور آپ پائیں گے محبت کے اندر زیادہ قریب آمن الذین ایمان والوں کے قالوا ان لوگوں کو انا نصارا جنہوں نے کہا کہ ہم نصارا ہیں ذالک بان منہم یہ اس وجہ سے کہ ان کے اندر قسیسین علماء و رہبان اور اسی طرح صوفیہ اکرام پیر موجود تھے وانہم لا یستکبرون اور ان کے اندر تکبر نہیں تھا۔ آج ہمارا چھٹا پارہ مکمل ہو چکا ہے۔ اس کے آخر کے اندر اللہ رب العزت نے اس بات کا بار بار زور دیا کہ یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں ہے، مشرک تمہارے دوست نہیں ہے، کافر کبھی بھی مسلمان کا دوست نہیں ہو سکتا۔ اس آیت کے اندر بھی اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو سمجھایا کہ جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے کر نہیں آئے یا موسیٰ علیہ السلام کے اوپر جن لوگوں نے ایمان کو قبول نہیں کیا، موسیٰ علیہ السلام کے دین کو قبول نہیں کیا، تو اللہ رب العزت فرمایا اگر وہ ایمان لے کر آتے اللہ پر والنبی کی نبی سے مراد محمد الرسول اللہ کا مراد لیا جائے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو قبول کرتے۔ اگر موسیٰ علیہ السلام مراد دی جائے والنبی جی سے تو پھر بھی مراد یہی ہے۔ تورات کے اندر بھی موسیٰ علیہ السلام نے اس بات کے لوگوں کو پیشگوئی کی تھی کہ ایک آخری نبی آنے والے ہیں، ان کی یہ نشانیاں ہوں گی، پر اگر موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے کر آتے اور اس چیز پر ایمان لے کر آتے جو ان کی طرف نازل کیا گیا تو تب بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو قبول کرتے۔ متخذوہم اولیاء اور فرمایا نہ وہ بناتے دوست ولیکن اکثرهم لا ولکن اکثر منہم فاسقون، فرمایا وہ ان کو دوست نہ بناتے، کفار کو دوست نہ بناتے، لیکن ان کی جو اکثریت تھی وہ نافرمانوں کی تھی، اکثریت اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ اللہ رب العزت فرمایا آپ پائیں گے ان لوگوں کو زیادہ سب دشمنی کے اندر ایمان والوں کے آمن الذین آمن الیہود جو یہودی ہیں، فرمایا دشمنی کے اندر مسلمانوں کے سب سے زیادہ دشمن وہ یہود ہیں۔ یہود کے اندر ایمان والوں کی جو دشمنی ہے وہ کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو ان لوگوں نے کیا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کی سازشیں کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں نے زہر دیا، آپ کے اوپر پتھر گرانے لگے تھے تو اللہ رب العزت نے وحی کے ذریعے بتایا کہ یہاں سے اٹھ کر چلے جائیں، یہ لوگ آپ کے اوپر سے پتھر گرانے لگے ہیں اور آپ کو نعوذ باللہ شہید کرنا چاہتے ہیں۔ تو فرمایا مسلمانوں کے بھی یہ خلاف ہی رہے، تعداد کے اعتبار سے ان کی تعداد 1 کروڑ بھی مکمل نہیں ہے، اور فرمایا لیکن یہ اتنے ذہین ہیں اور اتنے زیادہ یہ ضدی ہیں، پوری دنیا کے اوپر جتنی بھی تجارتی منڈیاں ہیں ان کے اوپر ان کا کنٹرول ہے، پوری دنیا کے اوپر ان کا تسلط ہے، اور جس طرح امریکہ ہے، جرمنی ہے، فرانس ہے، ہالینڈ ہے، جتنی بڑی بڑی تجارتی منڈیاں ہیں وہ ساری کی ساری انہی کے قبضے قدرت کے اندر ہیں، اور دشمنی کے اندر اتنے زیادہ بڑے ہوئے ہیں۔ آپ دیکھ لیں 2 ماہ سے اوپر ہو چکے ہیں، فلسطین کے اندر یہ لوگ ظلم ڈال رہے ہیں، ہزاروں فلسطینیوں کو ان لوگوں نے شہید کر دیا، اور اسی طرح ہزاروں زخمی پڑے ہیں، لاکھوں گھروں سے بے گھر ہو چکے ہیں، لیکن پھر بھی وہ کہتا ہے میں نے عزم کر چکا ہے کہ میں مسلمانوں کو ان کو ختم کر کے رہوں گا، میں ان کو جب تک ختم نہیں کروں گا تو میری قسم پوری نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح یہ پہلا واقعہ نہیں، گزشتہ تاریخ کو اٹھا کر دیکھ لیں، کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ فلسطینیوں پر اس نے ظلم کیا اور مسلمانوں کو ختم کر دیا، اور ان کو بہت سارے مسلمانوں کو شہید کیا اور بہت سارے کو زخمی کیا۔ اور فرمایا جو یہودی ہیں یہ اسلام مسلمانوں کا کبھی دوست نہیں ہو سکتا، فرمایا ان کے دل کے اندر کینہ، بغض، حسد مسلمانوں کے خلاف بھرا ہوا ہے۔ آپ دیکھ لیں کتنے مسلمان اسلامی ممالک موجود ہیں، ان کے جو دائیں بائیں قریب ہیں وہ 12 کروڑ سے بھی اوپر لوگ موجود ہیں مسلمانوں کی تعداد، لیکن وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہے، کیوں؟ ان کے پاس اتنا اسلحہ بھی نہیں ہے۔ اسلحے کے اندر دنیا کی تیسری بڑی طاقت یہودیوں کے پاس ہے، اور تعداد کے اعتبار سے یہ بہت کم ہے، لیکن انہوں نے ایسا جال بچھایا ہوا ہے کہ پوری دنیا کے اوپر یہ حکومت کر رہے ہیں۔ اور فرمایا اس لیے ان سے بچنا چاہیے، ان کے ساتھ آپ کی کبھی بھی قلبی دوستی نہیں ہونی چاہیے۔ فرمایا اگر آپ کے ان کے ساتھ دوستی ہوگی یہ آپ کے ایمان کو خراب کریں گے، اور آپ کے ایمان کو اگر آپ اپنے ایمان کے اوپر مضبوط رہیں گے پھر آپ کو برداشت نہیں کریں گے، یا آپ کو قتل کر دیں گے، آپ کو شہید کر دیں گے۔ فرمایا ان لوگوں سے بچنا چاہیے۔ والذین اشرکوا، فرمایا اس کے بعد جو دشمنی کے اندر زیادہ سخت ہے وہ مشرک ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنا زیادہ مکہ کے دشمنوں نے اور حجاز کے یہودیوں نے تکلیف پہنچائی، تنگ کیا، اتنا کسی نے نہیں پہنچایا۔ اب فرمایا وہ مشرک چاہے مکہ کے ہوں اور چاہے وہ انڈیا کے ہوں، فرمایا مشرک جو ہے مسلمانوں کا کبھی دوست نہیں ہو سکتا، اس لیے فرمایا ان لوگوں سے بچنا چاہیے۔ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ، اور پھر محبت کے اندر زیادہ سخت زیادہ قریب وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا اِنَّا نَصَارَىٰ کہ ہم نصارہ ہیں۔
اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعید بن مسیب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن زمری کو ایک خط دے کر بادشاہ کے پاس بھیجا، نجاشی کے پاس، کہ اسے جا کر اسلام کی دعوت دو۔ جب وہ بادشاہ کے پاس پہنچے اور بادشاہ کو خط پڑھ کر سنایا تو بادشاہ نے کہا رک جاؤ۔ تو وہاں جو مسلمان ہجرت کر کے گئے تھے حضرت جعفر بن طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیر نگرانی، وہ 70 کے قریب تھے، ان سب کو جمع کیا اور ان کو بھی اپنے جو پادری تھے ان کو بھی بلایا، ان کے جو علماء تھے ان کو بھی بلایا اور سب کو مجلس کے اندر جمع کیا اور پھر فرمایا کہ اب خط پڑھ کر سناؤ۔ جب انہوں نے خط پڑھ کر سنایا تب وہ رونے لگے۔ پھر انہوں نے حضرت جعفر بن ابی طالب کو کہا کہ آپ سورۃ مریم پڑھ کر سنائیں۔ جب انہوں نے سورۃ مریم پڑھ کر سنائی تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ تو بہت سارے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ جب شام فتح ہوا تو اس وقت ہی بہت سارے عیسائیوں نے اسلام قبول کر لیا، نجاشی نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا، اور پھر اس کے بعد اس کی جو بہت سارا قافلہ جو تھا انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا۔ جس وقت نجاشی فوت ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کا غائبانہ نماز جنازہ پڑھایا۔ تو لیکن علماء فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے درمیان سے پردے ہٹا دیے تھے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہمیں نجاشی کی جو میت تھی وہ نظر آ رہی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ ایمان لے کر آیا تھا۔ تو یہاں اگر دیکھا جائے اس آیت کے اندر فرمایا گیا عیسائی جو تھے وہ مسلمانوں سے بہت زیادہ محبت کرنے والے تھے، لیکن اگر آج دیکھا جائے تو عیسائی تو یہودیوں سے بھی آگے بڑھے ہوئے ہیں دشمنی کے اندر۔ تو اس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ یہ آیت خاص انہی لوگوں کے ساتھ خاص تھی جو وہاں جن لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ اور دوسرا فرمایا آگے اللہ رب العزت نے 2 وجہ بیان فرمائی ہیں، ذالک بأن منہم قسیسین، اس وجہ سے کہ ان کے اندر علماء موجود تھے، ورہبان اور صوفیاء کرام موجود تھے، پیر موجود تھے، وأنہم لا یستکبرون، اور اس وجہ سے بھی کہ وہ تکبر نہیں کرتے تھے۔ فرمایا جب تک ان کے اندر علماء موجود تھے، انجیل کی تعلیمات ان کے پاس موجود تھی، فرمایا ان کو تعلیم دیتے تھے کہ یہ آخری نبی ہیں، ان کو سمجھاتے تھے۔ فرمایا اس وجہ سے ان کے دلوں کے اندر نرمی تھی۔ ان کے پاس فرمایا جو صوفیاء کرام سے وہ دنیا سے کنارہ کش تھے، اور فرمایا اس وجہ سے بھی انہیں سمجھاتے تھے، حق کی طرف بلاتے تھے۔ لیکن فرمایا اب ان کے اندر نہ وہ علماء موجود رہے نہ وہ صوفیاء کرام موجود رہے کہ جو ان کو حق کی طرف بلائیں، دین کی طرف دعوت دیں۔ فرمایا اب تو ہر طرف مادیت کی دوڑ ہے اور لوگوں کو خود بھی گمراہ ہیں، دوسروں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں۔ وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، فرمایا تکبر کے اندر تو یہ فرعون اور اسی طرح قارون سے بھی بڑے ہوئے ہیں۔ فرمایا ان کے اندر تکبر بہت زیادہ ہے، جس کی وجہ سے وہ جھکنے کے لیے تیار نہیں، ہر چیز کو سمجھتے ہیں، ماننے سمجھنے کے باوجود بھی پھر بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کے ساتھ آپ تجارت نہیں کر سکتے، کاروبار نہیں کر سکتے، تجارت بھی کر سکتے ہو، کاروبار بھی کر سکتے ہو، لیکن دلی جو دوستی ہے وہ کبھی بھی ان کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن